نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پہ چل رہا ہے، جس کے تحت ہم نے استقرار حق اور دعویٰ تکمیل معاہدہ وغیرہ جو ہیں وہ بیان کیے تھے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا عدالت کسی معاہدہ کی جزوی طور پر تکمیل کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی، کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ جو ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے اور کروایا جانا چاہیے، کیونکہ اس چیز کی قانون میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ معاہدہ کرے اور بعد میں اس معاہدے کو پورا نہ کرے، یا ایسا معاہدہ کرے کہ جسے وہ مکمل طور پر پورا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ عام طور پر عدالتیں معاہدات کی جزوی تعمیل مختص جو ہے وہ نہیں کرواتی، لیکن چند ایسی استثنائی صورتیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں موجود ہیں جو دفعہ 14 قانون دادرسی خاص کے تحت بیان کی گئی ہیں، کہ جن کے تحت اگر کوئی شخص مکمل طور پر اپنے معاہدہ پر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہے، معذور ہے، اور جتنا حصہ وہ تعمیل نہیں کر سکتا وہ انتہائی قلیل ہو، اور جس حصہ پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے وہ زیادہ ہو، بڑا ہو، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے جزوی تکمیل معاہدہ کا حکم صادر کر دیتی ہے۔ اس دفعہ کے تحت یہ 3 صورتیں ہیں کہ جن میں جزوی طور پر تکمیل کروائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ عدم تعمیل والا حصہ بہت معمولی ہو۔ دوسری صورت ہے کہ فریق معاہدہ اس حصہ کی حد تک معاوضہ دینے پر تیار ہو، اور تیسری صورت ہے کہ عدم تعمیل والا حصہ اتنا اہم نہ ہو کہ اس کی عدم تعمیل سے معاہدہ ہی بے مقصد ہو جائے۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے کہ عدم تعمیل والا حصہ معمولی ہو۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی 100 کنال اراضی فروخت کرنے کا معاہدہ کرتا ہے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ 98 کنال کی حد تک ہے اور 2 کنال اراضی اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اب جس شخص کے حق میں وہ معاہدہ ہو رہا ہے وہ بھی 2 کنال اراضی جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور 98 کنال اراضی جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے، تو ایسی صورت میں اس معاہدہ کی جزوی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اس میں معاوضہ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو، تو جو 2 کنال اراضی باقی بچتی ہے اس کی حد تک اسے اس کی قیمت جو ہے وہ واپس کر دی جائے گی، تو وہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جس نے تکمیل نہیں کی یا جو تکمیل نہیں کر سکتا وہ اس کی قیمت جو ہے وہ واپس ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جزوی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو تیسری صورت تھی کہ عدم تعمیل والا حصہ اتنا اہم نہ ہو کہ اس کی عدم تعمیل سے معاہدہ ہی بے مقصد ہو جائے۔ اب اس میں ہے کہ اگر اس 100 کنال اراضی میں جو 2 کنال اراضی وہ نہیں دے سکتا، دینے کے لائق نہیں ہے، اگر وہ ایسی صورت ہے کہ اس میں سے کوئی راستہ یا ذرائع آب پاشی اس 98 کنال اراضی تک جاتے ہوں، اور اب وہ 2 کنال اراضی اگر اس کے ساتھ شامل نہیں کی جاتی، تو یہ 98 کنال اراضی جو ہے یہ بے مقصد ہو جائے گی، اور اس تک نہ تو راستہ بچے گا اور نہ ہی اسے سیراب کیا جا سکے گا، اور اس کی افادیت جو ہے وہ کم ہو کر بے مقصد اور بے کار ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ جزوی تکمیل معاہدہ کا حکم نہیں دے گی۔ اب اس کے تحت 2 صورتیں جو ہیں وہ بچتی ہیں
کہ اگر معذور فریق 2 کنال کی حد تک معاوضہ دینے کو تیار ہے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اور 98 کنال اراضی کی حد تک معاہدہ کی تعمیل مختص کرا سکتا ہے۔ اب جس شخص نے اراضی دینی تھی، اب وہ عدالت میں آئے گا اور عدالت کو بتائے گا کہ جناب میں 2 کنال اراضی جو ہے وہ دینے کے لائق نہیں رہا، بلکہ میں 98 کنال اراضی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس کی حد تک تکمیل جو ہے وہ کروا دی جائے، تو عدالت جو ہے اگر مناسب سمجھتی ہے تو وہ حکم دے سکتی ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ خریدار جو ہے وہ 98 کنال کی حد تک تعمیل مختص پر اصرار کرے تو وہ بھی عدالت سے تعمیل مختص کی داد رسی حاصل کر سکتا ہے۔ عدالت تمام معاملات اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے فریق کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ 98 کنال کی حد تک تعمیل مختص کرے اور باقی 2 کنال کا معاوضہ ادا کر دے۔ یہاں پر اگر صورتحال ایسی ہو جیسے ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ جو 2 کنال اراضی ہے اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہو کہ جس سے وہ 98 کنال اراضی جو ہے وہ مقصد ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی تعمیل مختص نہیں ہو سکتی اور اس کی عدم تعمیل سے سارا کا سارا معاہدہ جو ہے وہ بے اثر ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں عدالت کسی صورت میں بھی تکمیل معاہدہ کا حکم نہیں دیتی۔ جبکہ دفعہ 15 قانون داد رسی خاص جو ہے اس میں قرار دیا گیا ہے کہ جہاں معاہدہ کا ایک فریق اپنے حصہ کی کلیتاً تعمیل کرنے کے قابل نہ ہو اور وہ حصہ جس کی تعمیل نہ ہوتی ہو کل کا بیشتر حصہ ہو یا جس کا معاوضہ رقم میں نہ ہو سکتا ہو، تو وہ تعمیل مختص کی ڈگری کا حقدار نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر اس نے 100 کنال اراضی کا معاہدہ کیا ہے اور اس میں سے اب وہ 98 کنال اراضی جو ہے وہ دینے کے لائق نہیں رہا اور 2 کنال اراضی کی حد تک وہ پراپرٹی جو ہے وہ دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تعمیل مختص نہیں ہو سکتی بلکہ وہ غیر مؤثر ہوگی۔ لیکن اس میں عدالت جو ہے دوسرے فریق کی نالش پر قاصر کو ہدایت کر سکتی ہے کہ وہ معاہدہ کے اپنے اس قدر حصہ کی تعمیل کرے جس قدر وہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ مدعی مزید تعمیل اور حق معاوضہ خواہ جائیداد مدعویہ کی کمی کی وجہ سے ہو یا مدعا علیہ کے قصور کی وجہ سے ہو جن کی وجہ سے اسے نقصان ہوا ہو اس سے دستبردار ہو جائے۔ یعنی کہ جو مدعی ہے اگر وہ عدالت میں آ کر ہرجانے کا دعویٰ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جتنی حد تک یہ تعمیل کر سکتا ہے اتنی حد تک تعمیل کر دے، میں اس پر ہی راضی ہوں، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ تکمیل معاہدہ کا حکم دے سکتی ہے۔ دفعہ جو 14 ہے اس میں اور جو 15 ہے اس میں جو صورتحال ہے اس میں یہ فرق ہے کہ تعمیل سے قاصر رہنا بیشتر حصہ کی حد تک ہے، جبکہ دفعہ 14 میں اس طور پر قاصر رہنا معمولی حصہ کی حد تک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے مثال جو ہے وہ بیان کی تھی کہ جس میں معاہدہ 100 کنال اراضی کا ہو اور بائع کے حقوق ملکیت صرف 40 کنال تک ثابت ہوں اور 60 کنال کی حد تک تعمیل نہ ہو سکتی ہو، تو دفعہ ہذا کے تحت معاہدہ کی جزوًا تعمیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں 60 حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور 40 کم ہے۔ اب 40 کی حد تک وہ تکمیل کرتا ہے اور 60 کی حد تک وہ تکمیل کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن اگر جو مدعی ہے وہ عدالت میں آ کر دعویٰ دائر کرتا ہے کہ میں یہ جو 40 کنال کی حد تک تکمیل کرتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے اس کے دعویٰ سے اس کے ہرجانہ سے دستبردار ہونے پر دعویٰ تکمیل معاہدہ جو ہے اسے ڈگری فرما سکتی ہے۔ دفعہ 16 ہے قانون داد رسی خاص، جس کے الفاظ ہیں کہ جب معاہدہ کا ایک جزو جس کو بذات خود لیا جائے اس کی تعمیل مختص ہو سکتی ہو یا ہونی چاہیے ہو اور یہ معاہدہ کے دوسرے جزو سے اس کی تعمیل مختص نہ ہو سکتی ہو یا نہ ہونا چاہیے ہو جو الگ اور علیحدہ بنیاد پر ہو، تو عدالت پہلے جزو کی تعمیل مختص کرا سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک ہی معاہدہ ہے اور اس میں 2 مختلف جائیدادوں کی حد تک معاہدہ کیا گیا ہے۔ اب اس معاہدہ میں جس جائیداد کی حد تک تکمیل ہو سکتی ہے اور اس سے دوسری تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پہلی تکمیل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ تکمیل مختص کا حکم دے سکتی ہے اور جس حد تک تکمیل نہیں ہو سکتی اس حد تک تکمیل معاہدہ کا حکم نہیں دیا جاتا۔
جیسے کہ الف اپنی 100 کنال اراضی اور ایک مکان جو شہر میں ہے کی فروخت کا معاہدہ جیم سے کرتا ہے، بعد ازاں معلوم ہوتا ہے کہ مکان کی حد تک الف کی ملکیت میں سکم ہے اور اسے یہ مکان منتقل کرنے کا اختیار حاصل نہ ہے، تو ایسی صورت میں 100 کنال اراضی کی حد تک معاہدہ کی تعمیل مختص ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک ہی معاہدہ ہے اور اس میں 2 مختلف پراپرٹیز جو ہیں ان کی حد تک معاہدہ کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں جس حد تک معاہدہ کی تکمیل ہو سکتی ہے وہ کروا دی جاتی ہے، اور جس حد تک تکمیل نہ ہو سکتی ہو اس حد تک تکمیل نہیں کروائی جا سکتی۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تعمیل مختص کی جو ڈگری ہے وہ عدالت کی ایک ڈسکریشنری پاور ہے، ثواب دیدی عمل ہے۔ اگر عدالت بمطابق نسبت یہ مناسب خیال کرے کہ اس میں ڈگری جاری ہونی چاہیے تو عدالت جو ہے وہ ڈگری جاری کرتی ہے، لیکن اگر عدالت محسوس کرے کہ اس میں ڈگری جاری نہیں ہونی چاہیے تو ایسی صورت میں عدالت اپنے ثواب دیدی اختیارات جو ہیں ان کو استعمال کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ثواب دید کو منمانے انداز میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، نسبت کے اصولوں پر جہاں تک ممکن ہو عمل کرنا چاہیے، ثواب دید کو معقول اور مناسب حد تک استعمال کیا جانا چاہیے، اپنی ثواب دید انصاف کی فراہمی کے لیے استعمال کی جانی چاہیے، یعنی کہ عدالت جو ہے جب اپنی ثواب دید کے استعمال کا فیصلہ کرے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نہ تو اپنی منمانی کرے، نہ ہی نسبت کے اصول جو ہیں ان پر عمل کرنے سے گریز کرے، اور نہ ہی مناسب اور نامعقول حد تک ان کو استعمال میں لائے، اور نہ ہی ہے کہ اپنی ثواب دید انصاف کی فراہمی کو فراہم کرنے میں حائل کرے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس کے تحت ہم نے بیان کیا ہے کہ کب جزوی طور پر کسی معاہدہ کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔